أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 14ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 40 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا وہ سب کے سب مرد تھے، انسان تھے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف اپنی وحی نازل کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے کافروں، اے مشرکو، اگر تم اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کر لو۔ یہاں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے، کیونکہ وہ پچھلے انبیاء کی تاریخ سے اور ان کے حالات سے واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سارے انبیاء انسان تھے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی انسان ہیں۔ تو اگر تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ ایک انسان اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے، تو تم اہل کتاب سے پوچھ لو کہ پچھلے بھی جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب کے سب انسان تھے۔ بالبینات والزبر، اور ان سارے رسولوں کو ہم نے دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر یہ ذکر اتارا، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، اس قرآن کو اتارا، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ چیز بیان کر دیں، واضح کر دیں، ایکسپلین کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید کہ لوگ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ لوگ جو بدترین داؤ پیچ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس عذاب آ جائے اس طریقے سے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے طریقے سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے کہ ان کو احساس بھی نہ ہو۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں جو ہے اللہ نے فرمایا یأخذہم فی تقلبہم، اللہ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے۔ اسے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب تجارت کے لیے سفر پہ جاتے ہو تب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے، اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے غلط اور ناجائز طریقے استعمال کرتے ہو، ادھر ادھر جاتے ہو، تب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ یا تقلب کے معنی الٹنا پلٹنا ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم بستر پہ سونے جاتے ہو تب اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ او یأخذہم، کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ ان کو پکڑ لے، فی تقلبہم، ان کے الٹنے پلٹنے کی حالت میں یا ان کے چلنے پھرنے کی حالت میں، فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوف کی حالت میں پکڑ لے، ان کے دل میں پہلے سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا خوف ڈال دے اور پھر ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر لے، ان کو پکڑ لے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ گناہ کے اوپر فوراً مواخذہ نہیں کرتا، فوراً پکڑ نہیں کرتا، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ چھوٹ دیتا ہے، وہ سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر وہ فوراً پکڑ لیتا تو تم نہیں بچ سکتے تھے۔ تو تمہارا رب بہت مہربان اور رحیم ہے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات کو نہیں دیکھا کہ اس کے جو سائے ہوتے ہیں وہ
دائیں بائیں جھک کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہم داخرون، اور عاجزی کا اور ذلت کا اظہار کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، من دابۃ، چوپائے اور جاندار، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور فرشتے تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور یہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پہ آپ تمام حضرات سجدہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو معبود مت بناؤ، دو معبود مت بناؤ، کیونکہ اگر دو معبود اس کائنات میں ہوتے، اس کائنات کو چلانے والے دو رب ہوتے، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اللہ کے علاوہ اگر زمین و آسمان میں اور بھی معبود ہوتے تو زمین و آسمان ختم ہو جاتے۔ جب کائنات کا خالق اللہ ہے اور وہی کائنات کو چلا رہا ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ تو فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ نے فرمایا کہ دو معبودوں کو اپنا معبود مت بناؤ، انما هو الہ واحد، معبود تو صرف ایک ہے، فإیایا فارہبون، مجھ ہی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور تم کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر جب تمہارے اوپر تکلیف آتی ہے تو تم اللہ ہی کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، انسان کے وجدان میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور اس وقت ابھر کر کے آتا ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون، پھر جب اللہ تعالیٰ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اور ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو دی ہے۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تم فائدہ اٹھا لو، ان قریب تم اپنا انجام جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور جس چیز کو یہ نہیں جانتے اس کے لیے بھی ہم نے جو روزی ان کو دی ہے اس میں سے اس کے لیے حصہ بناتے، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ پتھر کے بت ہوں، چاہے بزرگان دین ہوں، جن کو اللہ کے علاوہ یہ اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی حقیقت کی نہیں جانتے، یہ مرنے کے بعد وہ کس حال میں ہیں، اللہ کے ہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اس کی حقیقت نہیں جانتے، لیکن یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے قبر پرستی کا بھی رد ہے اور بت پرستی کا بھی رد ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کی حقیقت سے ناواقف ہونے کے باوجود یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے نظر و نیاز ان کے نام کی نکالتے ہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو تم بہتان باندھتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں جبکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے اس کو چنتے ہیں جس کی یہ خواہش رکھتے ہیں، یعنی خود کے لیے یہ بیٹیوں کو چنتے ہیں۔ عرب کے بعض قبائل ایسے تھے کہ جو بیٹیوں کو جو ہے زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، جیسے خزاع کا قبیلہ تھا اور کنانہ کا قبیلہ تھا، یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو ایک ظلم تو یہ کرتے تھے کہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا رہے ہیں، اور پھر اللہ کی لیے اولاد بھی کون سی مقرر کرتے تھے؟ مؤنث کی بیٹی ہے، جبکہ اپنے لیے جو ہے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمائی کہ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹا ہے اور اللہ کے لیے بیٹی ہے؟
تلک اذن قسمت ضیزا، یہ تو بڑی عجیب و غریب اور بڑی ناانصافی والی تقسیم ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ اپنے دل میں غم کو چھپانے کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس چیز کی برائی کی وجہ سے جس کی اس کو بشارت ملی ہے۔ یعنی بیٹی کی بشارت کی وجہ سے وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اور اس سوچ میں پڑ جاتا ہے ایمسکہ علی ہون، کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس بیٹی کو روک لے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ الا ساء ما یحکمون، سنو کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے۔ بری مثال ہے یعنی جس طریقے سے ان کے اعمال برے ہیں تو ان کے لیے بری صفت بھی ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو یہ کہا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی مقرر کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے ہیں، یہ بڑی بری مثال ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے فٹ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے تو اعلیٰ صفت ہے، اللہ کے لیے اعلیٰ صفت ہے، یعنی اس کی ہر صفت مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ ہے۔ اس کا علم وسیع ہے، اس کی قدرت لامتناہی ہے، اس کا جود و عطا بے نظیر ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کا، کہ اللہ ہی کے لیے کمال مطلق ہے، اللہ ہر چیز میں کامل ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، وہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ ہی کے لیے سب سے اعلیٰ صفت ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور اگر اللہ لوگوں کی گرفت کرتا ان کے ظلم کے اوپر، ان کے گناہوں کے اوپر، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی گرفت کرتا، لوگوں کی پکڑ کرتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار نہ چھوڑتا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کا برداشت ہے کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی وہ اپنی نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے، نہ فوراً پکڑ کرتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ فوراً اپنے بندوں کے گناہوں پر ان کی پکڑ کرنا شروع کر دے تو دنیا میں کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانیاں اس قدر عام ہیں کہ پھر روئے زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ جب برائیاں عام ہوتی ہیں اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں وہ لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں جو اچھے اور صحیح ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، تو عذاب ان لوگوں کو بھی پہنچتا ہے جو ان کے اندر ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر عذاب پہنچتا ہے۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر اللہ تعالیٰ کے جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے اعمال کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کی فوراً پکڑ کر لیتا تو پھر روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک کی مہلت دیتا۔ اب یہ مہلت کیوں دیتا ہے، اس کی اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو حکمت بظاہر معلوم ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ ان کے اوپر اتمام حجت کے لیے کہ ان کے پاس پھر کوئی ایکسکیوز، کوئی عذر باقی نہ رہے، اس لیے مہلت دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے، جو پیدا ہونے والی ہو، پیدا ہو جائے، ممکن ہے کہ اس کی اولاد صحیح راستے پر آ جائے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جب ان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک پل بھی اپنے وقت سے نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ اللہ کے لیے اس چیز کو مقرر کرتے ہیں جس کو یہ ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، نہیں ان کے لیے تو جہنم کی آگ ہے اور یہ جہنمیوں کے پیش رو ہوں گے، جہنمیوں اس کے آگے آگے رہیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم، اللہ کی قسم
یقیناً اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی دوسری امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا، فزین لہم الشیطان اعمالہم، تو شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، فہو ولیہم الیوم، تو آج بھی شیطان ان کا دوست ہے۔ ابھی آج سے مراد یا تو دنیا کا زمانہ مراد ہے کہ آج بھی دنیا میں شیطان ان کا دوست ہے، یا اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن بھی شیطان ان لوگوں کے ساتھ رہے گا، وہ شیطان کے ساتھ رہیں گے۔ یا یہاں پہ جو ہے ولیہم میں ہم کا جو مرجع ہے وہ کفار مکہ ہے، یعنی جو شیطان پہلے کی امتوں میں لوگوں کو برائیوں پر آمادہ کرتا تھا، وہی آج کفار مکہ کو بھی اللہ کے نبی کے جھٹلانے پر آمادہ کر رہا ہے۔ فہو ولیہم الیوم، تو وہ شیطان آج ان کافروں کا، مکہ کے ان مشرکوں کا ولی ہے، ان کا دوست ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ چیزیں بیان کر دیں جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور اس کو ہم نے ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے اور رحمت کے طور پر نازل کیا ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 سے لے کر کے 64 تک کی آیات تھی۔ اس میں جو اہم پوائنٹس ہے، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سارے انبیاء جو تھے وہ انسان تھے اور مرد تھے، کسی غیر انسان کو یا کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا۔ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو تو اس کے جو جانکار ہیں اس سے سوال کریں، اہل علم سے سوال کریں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ذکر جو ہے قرآن ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ پر ذکر اتارا، تو یہ ذکر قرآن ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے یہ ذکر کیوں اتارا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں اس کو۔ تو ذکر کا جو بیان ہے، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، وہ اللہ کے رسول کی احادیث ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام چیزوں کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ کائنات میں دو معبود نہیں ہو سکتے، کائنات کا چلانے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، تو معبود بھی ایک ہے۔ انسان کتنا بڑا ظالم ہے کہ مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ کفار عرب کتنے بڑے جاہل تھے کہ اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مقرر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں بیٹیوں کی ولادت پر ان کا جو جاہلانہ رویہ تھا کہ وہ جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اور کتنے لوگ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے عورتوں کو بچایا، بچیوں کو بچایا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کمال مطلق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، باقی ساری مخلوقات کے اندر کوئی نہ کوئی نقص اور کمی ہے، اگر کمال ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کی ایک رحمت کا علم ہوا کہ وہ گناہوں کی فوراً پکڑ نہیں کرتا، وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے توبہ کرنے کی، سدھرنے کی، اصلاح کرنے کی۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ شیطان دنیا اور آخرت میں کفار اور مشرکین جس طریقے سے دنیا میں وہ ان کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، آخرت میں بھی شیطان ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی کا ایک منصب اور ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے اختلاف کو حل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب